رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے مقام شعب بنی ہاشم میں عام الفیل، عربی میں فیل ہاتھی کو کہتے ہیں، یعنی وہ سال جس میں ابرہہ کافر نے ہاتھیوں پر مشتمل ایک بہت بڑا لشکر لے کر مکہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ 9 ربیع الاول بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی موسم بہار میں پیر کے دن صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے سے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر کے دن میری ولادت ہوئی تھی اور اسی دن مجھ پر نزول وحی کی ابتدا ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ بن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال فرما گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت دایا کے فرائض سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ شفا بنت عمر نے انجام دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے خواب میں دیکھا ان کے جسم سے ایک ایسا نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ مسند احمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے جناب عبد المطلب کو ان کے پوتے کی خوشخبری بھجوائی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، اس امید پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آج تک تمام آسمان و زمین والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ جناب عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں دن عرب کے دستور کے مطابق آپ علیہ السلام کا ختنہ اور عقیقہ کیا اور عقیقہ کی دعوت میں قبیلہ والوں کو مدعو کیا۔ دعوت میں شریک ہونے والے لوگوں نے جب عبد المطلب سے پوتے کے نام کے بارے میں پوچھا تو جناب عبد المطلب نے جواب دیا، میں نے ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے اور مجھے ہر طرف سے اس نام کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ بیہقی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت، دودھ پلانے کے حالات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی کنیز سیدنا سویبہ رضی اللہ عنہا نے دودھ پلایا، ان کے بعد سیدہ حلیمہ رضی اللہ عنہا نے دودھ پلایا۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی آب و ہوا کی خاطر دودھ پلانے والی دیہاتی عورتوں کے سپرد کر دیا کرتے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکیں۔ اسی دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیدہ حلیمہ بنت ابی ذؤیب رضی اللہ عنہا، جن کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا، کے سپرد کیا گیا۔ ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ اور کنیت ابو کبشہ تھی۔ اس طرح حارث کے بچے اور بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بہن بھائی ہوئے، جن کے نام یہ ہیں عبداللہ، انیسہ اور حذافہ۔ ان کا لقب شیمہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا کرتی تھیں۔ رضاعت کے دوران حلیمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے مناظر دیکھے کہ وہ حیرت زدہ رہ گئیں۔
آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ قحط سالی کے دنوں میں ہمارے پاس ایک کمزور اونٹنی تھی جس سے تیز چلا نہیں جاتا تھا، اور ایک اور اونٹنی تھی جو بہت ہی کم دودھ دیتی تھی۔ میرے ہاں بھی غربت کی وجہ سے دودھ بہت کم آتا تھا، جس کی وجہ سے میرا بچہ بے قراری سے بلکتا اور روتا رہتا تھا۔ جب میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی مکہ پہنچی تو میرے ساتھ روانہ ہونے والی عورتیں مجھ سے پہلے مکہ پہنچ کر دودھ پلانے کے لیے 9 مولود بچے حاصل کر چکی تھیں۔ مجھے پتہ چلا کہ اب ایک ہی نومولود بچہ باقی ہے اور وہ بھی یتیم ہے۔ میں نے اسے غنیمت سمجھ کر لینے کا ارادہ کر لیا۔ جب میں نے جا کر اس بچہ کو دیکھا تو وہ اتنا خوبصورت لگا کہ اس جیسا بچہ میں نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں نے اسے گود میں لیا اور جیسے ہی میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو مجھے اتنا سکون ملا جس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس لوٹی تو وہ میری کمزور سی اونٹنی اتنی تیز چلنے لگی کہ پورے قافلے سے آگے نکل گئی اور کوئی بھی سواری اس کا مقابلہ نہ کر سکی۔ میرے شوہر نے جب اونٹنی کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ بھی دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ میرے سینہ میں بھی اتنا دودھ بھر گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوب پیٹ بھر کر پیا اور میرے دوسرے بیٹے نے بھی جی بھر کر پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں لانے کے بعد میری بکریوں نے بھی دودھ دینا زیادہ شروع کر دیا، جو کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی پرورش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 سال گزار لیے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے سپرد کرنے کے لیے اس حال میں گھر سے روانہ ہوئیں کہ آپ کی جدائی کے غم سے ان کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ آمنہ بنت وہب نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا، کیا تم میرے بچے کو کچھ دن اور اپنے پاس رکھنا چاہتی ہو؟ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، جی ہاں، اگر آپ کچھ مزید عرصہ انہیں میرے پاس رہنے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ میری اس درخواست پر انہوں نے خوشی سے مجھے اس کی اجازت دے دی۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلی مرتبہ آمد ہی سے میرے گھر میں اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا نزول تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ تشریف لانے سے میرا گھر خیر و برکت کے اعتبار سے تمام قبیلہ والوں کے لیے توجہ کا مرکز بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید 2 سال تک حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے رضاعی ماں ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کے قبیلہ والوں کا ہر طرح سے خیال رکھتے۔ غزوہ حنین کے موقع پر جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے قبیلہ کے کچھ لوگ گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن و سلوک کرتے ہوئے انہیں رہا فرما دیا۔